سوال تھا کہ صوفیہ کرام سے بعض اوقات کچھ حدیث ہوتے ہیں، حدیث قدسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ دیگر ظاہری طور پہ محدثین اس کو نہیں لے کے آ رہے تھے، صرف صوفیہ سے ہی منسوب ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی. تو ظاہری شریعت میں اس کے کیا ہے، تو اس کو کیا موضوع حدیث بولتے ہیں؟ صدری حدیث صدری حدیث صوفیہ کے نزدیک ہے. اگر سکہ ہیں وہ، صوفیہ کو نہیں. ہر صوفی سکہ نہیں ہوتا نا. اچھا. جیسے ایک بات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور غوث اعظم سے اس کی سند متواتر ہے یا مشہور ہے غوث اعظم سے، تو پھر اس کا ایک اسٹیٹس ہے کہ غوث پاک نے اس بات کو بیان کیا. صدری حدیث ہے وہ، کشف میں ان کو پتہ چلا، مراقبے میں ان کو پتہ چلا، کوئی بات ہوئی، ارواح سے کوئی ملاقات ہوئی، تو وہ پھر آگے بیان کر رہے ہیں اس کو. تو وہ حدیث نہیں کہلائے گی. وہ اگر اس کو کوئی حدیث کہے گا تب بھی وہ کشفی حدیث کہلائے گی، صدری حدیث، کہ سینہ بسینہ یہ چل رہی ہے، سند نہیں ہے اس کی کوئی، تو اس سے احکامات نہیں نکلیں گے. بس وہ تصوف میں کام کرے گی، اس فیلڈ کی ہے نا، کہ بھئی فلاں ذکر مجھے تعلیم ہوا، فلاں چیز کا منع کیا گیا، فلاں پرہیز بتایا گیا، فلاں عمل کی تاکید کی گئی، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اس طریقے سے. بعض اوقات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوتی ہے حدیث کے اندر، اس طرح کی جو صدری حدیث ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ موضوع حدیث تو بیان ہی کی ہے، چاہے وہ تاریخ کے اندر، تو اس کو ثابت تو ہے نہیں ہے ظاہری. موضوع کہتے ہیں جھوٹ کو، کہ جو خود سے انسان کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کذب علیہ متعمدا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی میری طرف نسبت کی کہ میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے، حالانکہ میں نے وہ ارشاد نہیں فرمایا، تو وہ ہوئی موضوع. اب یہ جو راوی ہوتے ہیں جن کی کشفی حیثیت نہیں ہے، صرف وہ ظاہراً راوی ہیں، ان کے صرف کردار کو دیکھتے ہیں اور ان کے حافظے کو دیکھتے ہیں، تو ان کے کہے پر اعتبار کرتے ہیں. کبھی یہ کہہ رہا ہے تو اس نے سنا ہی ہوگا، یہی ہے نا. اب دوسری طرف مسلمہ بزرگ ہیں جن کو ساری دنیا ولی مانتی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مراقبے میں دیکھا، تو ہم ان کی تصدیق اس بارے میں تو کر سکتے ہیں نا کہ انہوں نے مراقبے میں دیکھا، یا وہ کہتے ہیں مجھے الہام ہوا، تو الہام بھی ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ ایسی بات تو وہ نہیں کر رہے جس کی اصل ہمارے دین میں ہی نہیں ہے. اصل تو دین میں اس کی ہے نا، الہام کی ہے نا. تو الہام بھی ہوتا ہے اور مراقبے بھی ہوتے ہیں، کشف بھی ہوتا ہے، فراست ہے نا، اتقوا فراست المومن. تو وہ تو انہی ذرائع کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان ذرائع سے یہ بات سننے کو ملی ہے، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس کو موضوع حدیث تو ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ راوی سکھا ہے ہمارے سامنے. جھوٹے کی حدیث موضوع ہوتی ہے، چاہے حدیث سچی ہی بیان کر رہا ہو، راوی جھوٹا ہو، اس کے بارے میں لوگ جو ہے نا گواہی دیتے کہ یہ جھوٹا ہے. اب وہ کبھی کبھی سچی بات بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ اگر کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہی ہے تو ہم نہیں لیں گے اس کی حدیث، کذاب کی، وضاع کی، کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس نے آپ فلاں سے اس نے سنا ہی نہیں اور کہہ رہا میں نے فلاں سے سنا، جھوٹ بول رہا ہے یہ، ہے نا. تو جو کذاب ہے، جو وضاع ہے، وہ تو اس کی حدیث ہم نہیں لیں گے، صحیح ہے نا. اچھا، جو اب ایک شخص ہے جو صاحب کشف ہے، اب وہ کشف اپنا بیان کر رہا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا ایسا. وہ کب کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے. آپ اس کے کشف کا انکار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ بھئی، لیکن اس کی کیٹیگری الگ ہے، اس کو موضوع حدیث نہیں کہہ سکتے
مدلس بھی نہیں ہے، وہ تدلیس بھی نہیں کر رہا، وہ تو کہہ رہا مجھے کشف ہوا ہے نا، نہ وہ کوئی اس میں اور کوئی علت قادحہ ہے، کیونکہ علت قادحہ تو تب ہوگی نا جب ہم سند کی بات کریں گے یا اس کے حافظے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تو اپنا کشف بیان کر رہا ہے، اب چاہیں تو اس کو لے چاہیں نہ لے، آپ کہیں گے نہیں بھئی ہمارے مثال کے طور پہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کشف نہیں مانتے، وہ کہیں گے بھائی یہ تو کشفی بات ہے، چھوڑے صوفیہ کی بات ہے، ہم نہیں لیتے اس کو، نہ لو، آپ کی مرضی، ہم فن حدیث کے طور پہ تھوڑے بیان کر رہے ہیں اس کو، ہم اس کو فن تصوف کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے تصوف کے امام ہیں۔ جب آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بغیر سند بیان کی یعنی کیا بولتے ہیں معلق حدیثیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بغیر سند کے بیان کی، لیکن کیونکہ بیان کرنے والے امام بخاری ہیں تو اس سند کے ذمہ دار یہ ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا امام بخاری سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کمتر کہہ دیں؟ اور کیسے کہہ دیں، ہے نا؟ آپ تو اگر ظاہراً بھی بیان کر دیں کہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی تعلیق کر دیں اس کی، ماننا پڑے گا، جو ان کو مانتے ہیں وہ تو مانیں گے، ہاں بھائی انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سنا ہی ہوگا، ایسے نہیں بیان کر رہی ہے۔ اب جب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشفی ہے، یعنی کشفی جو ہے نا حدیث ہے، یا مجھے الہام ہوا، تو واضح کر ہی رہے ہیں وہ۔ اچھا بعض اوقات واضح نہیں بھی کرتے، وہ کہتے کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان کیا اور اس کی ظاہری سند نہیں ملتی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بہجت الاسرار کے تعریف میں کچھ کلام کیا، اس مقام پر اس کو بیان کیا، فرمایا کہ یعنی جو دل کے معاملات ہیں، کشفی معاملات ہیں، اس میں حدیث کو جاننے کے بے شمار طرق ہیں، آپ نے یہ بیان کیا اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو حدیث سری ہے، یعنی دل کے جو معاملات ہیں، صوفیہ کے نزدیک جو ہے وہ تو پھر اس کو میں تو حدیث کو جاننے کے بے شمار طرق ہیں، اور اس میں حدیث بیان ہوتی ہے، لیکن کہلاتی وہ صوفیہ کی حدیث ہے، اس کو ہم فقہا کی حدیث والے معیار پہ نہیں لیں گے، یعنی نہ تو اس سے فرض واجب سنت موقدہ یا حرام مکروہ تحریمی اساعت مکروہ تنزیہ یا مباح کچھ بھی ثابت نہیں کریں گے اس سے، صرف ہاں اگر اس کی تائید میں کوئی ظاہراً سند آ رہی ہے تو ہم لے لیں گے اس کو، کیونکہ کشف سے بھی تو احادیث کی تصریح یعنی تصحیح ہوتی ہے نا، یا بعضوں کا تکذیب بھی ہوتی ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نہیں ہے کہ جو عذاب قبر کے متعلق ہے، اور کلمہ شریف اگر 70,000 بار پڑھا ہو اور کسی کو کر دے تو واقعہ ہے نا وہ، تو کشف سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی حدیث پاک جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، سند اس کی کیسی ہے، اس کا متناً وہ کیسی ہے، چلو سند ہمیں اس کی نہیں پتہ، لیکن کیا اس کا متن ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی تصدیق کشف سے بھی ہو جاتی ہے، یہ معاملہ۔ یعنی تعلیقات امام مسلم، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ وہ میں مقبول ہیں، تو تعلیقات حضور غوث اعظم بھی مقبول ہونی چاہیے نا۔ ثقاہت میں تو ان کا بھی کلام کوئی نہیں ہے، ان میں بھی کوئی کلام نہیں ہے حضور غوث پاک میں، ثقاہت ہی تو ہم وہاں لے رہے ہیں نا، غوث پاک یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں ثقاہت یہاں کوئی کم ہے کیا؟ غوث پاک کی ثقاہت بھی لے سکتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں وہ فقہی معاملات ہیں، سند کے اعتبار سے آپ نے، کیونکہ آپ نے بطور محدث کلام نہیں فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے، آپ کا زیادہ تر کلام بطور واعظ اور صوفی ہے، تو اسی فیلڈ میں رکھتے ہیں ہم اس کو، تو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں بنتا۔